گفتگو کا عنوان ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نجات کا راستہ پوچھا ہے۔ بہت ساری سوچیں، بہت سارے نظریات، بہت سارا فلسفہ، بہت سارے سمجھانے والے، بہت سارے قائل کرنے والے، اپنے اپنے انداز میں خیر کی بات بتانے والے لوگ ہر دور میں موجود رہے، لیکن بہرحال حرف آخر وہ ہے جو مدینے والے محبوب نے بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من نجات، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ حضور نہ جوامع الکلم کے ساتھ دنیا میں آئے، اور حضور فرماتے ہیں انا افصح العرب، عرب سارے ہی بڑی فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں، کھلی بات کرتے ہیں، لیکن عربوں میں سب سے زیادہ بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس ہے کہ بہترین انداز میں حضور تھوڑے جملوں میں گہری بات، الفاظ کے لحاظ سے وہ بات مختصر ہے اور مفاہیم کے لحاظ سے اتنی وسیع ہے کہ سارے سمندر اس کے اندر سمو دیے نبی پاک علیہ السلام۔ من نجاتو، بہت بڑی بات پوچھی، بڑی وسیع بات پوچھ لی، یا رسول اللہ نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے، فلاح کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے حضور نے نجات کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اپنے بولنے پر کنٹرول کر، تول کے بولنا شروع کر، اپنے لفظوں کی حرمت کا خیال کر۔ اپنی زبان پر جو بندہ کنٹرول پا گیا، یہ پہلی علامت ہے نجات کی۔ اور ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا، فرمایا تم مجھے گارنٹی دو 2 چیزوں کی اور مجھ سے گارنٹی لے لو جنت کی۔ فرمایا تم مجھے اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو، اور میں اللہ کا محبوب ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی بات نجات کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر، اس پر کنٹرول کر۔ اور دوسرا فرمایا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہے، ادھر ادھر بلا وجہ نہ گھوما کر، بغیر سبب کے بہت ساری مجالس میں نہ جایا کر، ضرورت کے لیے جائیں، خیر پانے کے لیے جائیں، اچھے ارادوں سے سفر کریں۔ گئے ہمارے صوفیاء علماء دور دراز کے سفر کیے محدثین نے، کس لیے؟ حضور کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے حصہ پانے کے لیے۔ لیکن فرمایا ادھر ادھر نہ، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اس مجلس میں بھی جائیں گے، اس محفل میں بھی جائیں گے، اس کی بھی سنیں گے، اس کی بھی سنیں گے، نتیجہ یہ رہے گا کہ بے یقین ہو جائیں گے، اپنے گھر سے نکلیں گے، گھر گھر پھریں گے، کسی گھر کے نہیں رہیں گے۔ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے، اپنے گھر رہ، اپنا گھر جو ہے وہ تجھے کفایت کرے، اپنے گھر میں قیام کر۔ یہ دوسری علامت ہے نجات کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے نا تو اپنی خطاؤں پہ رویا کر، اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا، اپنے آپ پہ رو، اگر چاہتا ہے کہ بچ جائے۔ 3 چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، زبان کو قابو میں کرو، اپنے گھر میں قیام کرو، اور فرمایا کہ تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ یہ 3 اگر چیزیں تمہیں میسر آتی ہیں تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی زبان فیض حق کے ترجمان سے گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ بہت شوق ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا، بڑی باتیں، اوئے ہوئے، جو بات بڑے مختصر لفظوں میں 2 جملوں میں بیان ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے اتنی لمبی تمہید باندھیں گے کہ اصل بات ہی رہ جائے گی بیچ میں۔ گفتگو، بات، بولنا، یعنی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے 2 لوگوں کے بیچ، اور کوئی دھانا آدمی بات کر رہا ہے تو فٹافٹ مداخلت کریں گے اور جملہ پھینکیں گے، کہیں گے کتھا کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے۔ تو میں کئیوں کو رو کے کہتا ہوں کہ پہلے آپ پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ بہت باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، بہت باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں جو زیادہ خطائیں ہوتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عملاً کوئی کسی کو کیا تکلیف دے گا، ہاتھ کوئی کسی پہ کیا اٹھائے گا، لیکن لفظوں کے تیر، جملوں کے ترش لہجے اور زبان کی کڑواہٹ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان تو روح کو گھائل کر جاتی ہے، بندے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ زبان۔ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بہت سارے جملے زندگی میں بولے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں بھی پچھتاوا ہوا کہ یار مجھے یہ والا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کاش یہ بعد میں پچھتانے سے پہلے آپ سوچ لیتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے پتہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ معافی ضمیر ان کا نہیں ہے، وہ ان کے خیالات نہیں ہوتے، لیکن وہ کہہ دیے انہوں نے، اور کہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح کر، اپنے گھر کو نہ لازم پکڑ لے، تیرا گھر تیرے لیے بہتر ہے، تیرا گھر تیرے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نا رہبانیت منع ہے، سارے حقوق چھوڑ کے بندہ گھر میں بیٹھ جائے، حجرے میں بیٹھ جائے، یہ منع ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن مجید نے کہا وہ کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے خلوت ضرور اختیار، جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، سب سے کٹ کے اللہ کے گھر آ گئے، یہ کچھ دیر کے لیے یہ کام کرنے کا ضرور حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، سارے حقوق چھوڑ کے جانا نہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے نا کوہ طور پہ، پھر اللہ نے تو رات عطا فرمائی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے کتنے دن جا کے پہلے غار حرا میں بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی۔ تو کچھ اپنے گھر میں وقت گزاریں، عبادت میں وقت گزاریں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، سارا وقت گھومنے میں پھرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے عبادت کے لیے بٹھاؤ تو تھکے ہوئے ہیں، اور ان سے کو کہیں جانا ہے تو وہ تیار بیٹھے ہیں، تو کچھ اوقات اپنے اس پر بھی لگائیں۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پہ رویا جائے۔ ہم نہ بڑا تبصرہ کرتے ہیں، بڑا رونا آتا ہے کسی کی مظلومیت پر، کسی کے دکھ پر، ملکی حالات پر، لوگوں پر، اچھی بات ہے، لیکن نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر بھی روئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے خوف سے آنکھ سے اتنا قطرہ بھی نصیب ہو گیا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی تمہاری آنکھ سے آنسو نکل گیا تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، تم بھی دوزخ میں نہیں جاؤ گے۔ اور دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ جو رب کی رضا کے لیے پہرا دیتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں آنسو بہاتی ہے۔ یہ دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، تو اس لیے یہ 3 باتیں آپ نے نہیں بھولنی۔ ایک تو یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، ایک اپنے گھر میں، مسجد میں، اجرے میں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اور کوشش کریں کہ بغیر وجہ کے گھر سے نہ۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی کوشش کریں۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نا تبوک میں موجود تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ نور میں مجھے بہت زیادہ روشنی نظر آئی۔ میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے یہاں میں نے بڑا نور دیکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام مدینہ شریف آئے تھے تو وہ مجھ سے مل کے گئے ہیں، یہاں سے ہو کے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ حضرت جبریل مدینہ شریف؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدینے میرے ایک غلام کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو حضرت امیر معاویہ ہے نا، یہ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت جبریل امین آئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ رب کریم نے 70,000 فرشتے کو ان کے جنازے میں بھیجا ہے، 70,000 فرشتہ جنازے میں آیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جس کے سبب سے 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے آیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا۔ سب کو آتی ہے نا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا اور وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 70,000 فرشتہ بھیجا ہے جو جنازہ پڑھنے آیا ہے۔ تو کام تو کوئی ایسا کرے نا، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور میاں صاحب فرمانے لگے بعد مرندے مکھڑا میڑا ہو جاوے جے تازہ، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو اعمال ایسے کریں آخرت کے لیے، مرنے کے لیے، اس کا خوف طاری کرنے کی بجائے اس کی تیاری کریں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں،
اس میں لوگوں کو دکھانے کا، اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا، اس میں تصنع کا، بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ واخلصوا، خالص کر لے اپنا دین، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لے۔ یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں، توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ ایک توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں۔ واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے۔ جو بھی کام کریں، تھوڑا کریں، زیادہ کریں، کم کریں، کثیر کریں، محض رضا الہی کے لیے کریں۔ اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے دینی کام بھی لوگ دنیا داری کے لیے کرتے ہیں۔ بہت ساری محفلیں، مجالس بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بہت سارے کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا۔ اخلصوا دینہم للہ، خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو، خالص ہو جا۔ فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ میں کہہ چکا ہوں، بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا۔ فرمایا جب تو توبہ کرے گا، جب تو اپنی اصلاح کرے گا، جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا، جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا، پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے، پھر تو کاملین میں آ جائے گا۔ مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے۔ جن بندوں میں تمہیں شامل کیا جائے گا ان قریب تم دیکھو گے اللہ انہیں بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے نا، دل میں ہو دھڑکن، دل مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ ہو، تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی، سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے۔ یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے، یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو، منافق کو بھی سمجھاتی ہے۔ یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے، سننے، سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے، او ہو قربان جائیں، مالک چاہتا نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے۔ دو ہی مطالبے ہیں، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو، اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو۔ کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی رضا نہیں ہے کہ تم چھلانگیں لگاتے ہو، عذاب کی طرف بڑھتے ہو۔ پوچھ لے ویسے دائیں بائیں کسی سے، پوچھ لے ویسے اپنے آپ سے کہ دل شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے؟ جہاں مالک نے رکھا ہوا ہے وہاں لوگ خوش ہیں۔ ہمارے مزاجوں سے تو حال میں مزید کی طلب ہی نہیں جاتی، یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، یہاں پریشانی، وہاں دکھ، یہاں آزمائش، ہر وقت کے شکوے، ہر وقت کی پریشانیاں، ہر وقت کی آزمائشیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ۔ اور مزے کی بات دیکھو، شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا ذکر بظاہر بعد میں کیا، شکر کا پہلے کیا ہے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کامل مومن بھی وہی ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کے مزاج میں شکر کوئی نہیں نا، اس کو ایمان کی وہ خاص لذت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدر کرنے والا ہے، اللہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے، اور علیما وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم اگر شکر کر لو، تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے۔ ہمارا پتہ مزاج کیا ہے؟ ہماری طبیعت سے ناشکری نہیں جاتی۔ ہمارے مزاجوں میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں دکھی ہوں، فلانا مجھ سے بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے۔ دکھ ہے کیا؟ دکھ ہے کیا؟ درویش کہتے ہیں دکھ یہی ہے، تیری مرضی اور ہے، رب کی مرضی اور ہے۔
جب تیری اور رب کی مرضی ایک ہو جائے پھر دکھ ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر سکھ ہی سکھ ہے. جہاں رب رکھے تو شکر گزار ہو جا تو سکھی ہے. دکھ یہ ہے کہ تو کہتا ہے جو اللہ نے کیا ہے شاید معاذ اللہ وہ ٹھیک یہ ہونا چاہیے تھا.